اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اقرأ پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ محترم احباب، جو ابتدا میں عنوانات کی فہرست ہم نے جاری کی تھی، تو اس میں آج کا عنوان کفار کے دلوں پر مہر کیوں، یہ عنوان لکھا گیا تھا۔ کل کا جو ہمارا درس ہے جو کل ہوا، اس میں اللہ رب العزت کے لکھے ہوئے کی بات ہوئی تھی۔ کل کے درس میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ جو آج کا عنوان ہے دلوں پر مہر والا، تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی بیان کیا جائے، جیسا کہ کل بیان ہوا۔ اگرچہ مستقل درس ہوتا تھوڑا تفصیل سے ذرا بیان کر دیتا، لیکن پھر وہ کل کا جو درس تھا وہ تھوڑا ادھورا فیل ہو رہا تھا، اس لیے یہ والا عنوان میں نے کل ہی جو ہے وہ مختصر سا بیان کر دیا کہ کفار کے دلوں پر مہر کیوں۔ اب وہ ہمارا لکھا ہوا تھا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، کہ میں کئی ارادے کرتا ہوں کہ میں یوں کروں گا، لیکن بعد میں میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ہوتا وہ ہے کہ جو میرا رب چاہتا ہے۔ اب میں نے عنوان جو لکھا ہوا تھا، تو اللہ نے عنوان لکھا ہوا تھا کہ رب قدوس کا اولین تعارف، جو کہ میں اب بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا اور میں نے لکھا ہوا تھا کہ کفار کے دلوں پہ مہر کیوں۔ اب اللہ نے مجھے اس عنوان سے اس عنوان کی طرف پہنچایا ہے، تو کیا زبردستی پہنچایا ہے؟ اگر میں آج بھی بیان کرنا چاہوں تو کیا میری زبان رک جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ لقاء المحسن عنوان تبدیل کرے گا، لیکن لقاء المحسن اپنی مرضی سے رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ زبردستی تبدیل کروا رہے ہیں۔ تو آج کے لیے میں نے عنوان اختیار کیا ہے رب قدوس کا اولین تعارف۔ اللہ واللہ، آپ میں سے اکثر احباب یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ یہ جو آج کے درس کے لیے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، یہ رحمت کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی ہے جو کہ غار حرا میں نازل ہوئی۔ وہ یہی 5 آیات مبارکہ تھیں جو کہ میں نے آج کے درس کے لیے تلاوت کی ہیں۔
اللہ واللہ۔ اور اس چیز سے ان آیات کی اور اس وحی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا میں اگر ایک اور رنگ میں بیان کروں تو پھر انشاءاللہ اہمیت کا اندازہ ذرا زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بعد ساری کائنات میں جو افضل ترین ہستی ہیں وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے امام بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں۔ تو کائنات کی اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے، اس کی طرف اللہ اپنا پہلا پیغام بھیج رہے ہیں، تو وہ یہ بھیج رہے ہیں، گویا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز ان آیتوں سے ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اسلام کا آغاز ان آیتوں سے ہو رہا ہے۔ شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ کی ابتدا ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ آیات مبارکہ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بڑی اہمیت والی ہے نا، کہ سب سے اعلیٰ اور افضل نبی کو سب سے پہلے جو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ یہی نازل فرمائی ہیں۔ اللہ اللہ۔ ان آیات مبارکہ پہ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں نا کہ ان میں ہے کیا، تو تین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کے کچھ کلمات فرمائے ہیں، اپنی کچھ تعریفات، کچھ صفات ذکر فرمائی ہے، اور وہ تین ہیں جو ان آیات میں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ تین اللہ نے اپنی تعریفیں ذکر فرمائی ہیں، اور دو اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر اپنے احسان ذکر فرمائے ہیں ان آیتوں میں۔ اور ان آیتوں میں ایک اللہ رب العزت نے اپنا حکم نازل فرمایا ہے۔ تو کل تین چیزیں ہیں، تین اللہ کی تعریفیں، دو اللہ رب العزت کے انسانیت کے اوپر احسانات ہیں، اور ایک جو ہے اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا ہے ان آیتوں میں۔ تھوڑی سی تفصیل یہ کہ تین تعریفیں جو اللہ رب العزت نے اپنی ذکر فرمائی ہیں، تو سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت اقرا کے لفظ کے بعد فرما رہے ہیں بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی دو تعریفیں ذکر فرما دی، ایک یہ کہ وہ رب ہے، اور دوسرا وہ کہ اس نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ خالق ہے۔ تو گویا دو تعریفیں اس آیت مبارکہ میں آئیں، رب اور خالق۔ پھر تیسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت پھر اقرا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا رب عزت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر اپنی دو تعریفیں ذکر فرمائیں، ایک رب اور دوسرا اکرم، عزت والا۔ تو یہ رب جو ہے یہ پہلی آیت میں بھی فرمایا، تیسری آیت میں بھی فرمایا، اور پہلی آیت میں ساتھ خالق ہونا فرمایا، تیسری آیت میں ساتھ عزت والا ہونا، اکرم ہونا فرمایا۔ تو گویا کہ تین اللہ نے اپنی تعریفیں ذکر کی ہیں کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ اکرم ہے۔ تو یہ اولین تعارف ہے جو امت محمدیہ کو اللہ رب العزت اپنا کروا رہے ہیں۔ اللہ اپنا سب سے پہلا تعارف جو کروا رہے ہیں وہ یہ کروا رہے ہیں کہ میں اللہ رب ہوں، میں اللہ خالق ہوں، میں اللہ عزت والا ہوں۔
اور یہ جو 3 چیزیں ہیں، 3 تعریفیں ہیں، یہ میرے آج کا موضوع ہے۔ باقی جو 2 چیزیں ہیں ان کی طرف تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں، کیونکہ اجمالاً وہ بیان ہوئی ہیں تو تھوڑا سا اشارہ ہو جائے کہ 2 اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک نعمت ہے الذی خلق، کہ وہ کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ نے ان آیتوں میں ذکر فرمائی ہے۔ اور دوسرا احسان اور دوسری نعمت اللہ رب العزت کی کہ الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھلایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ نے اپنا دوسرا انعام ذکر فرمایا ہے۔ ایک انعام اللہ نے اپنا خالق ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے تخلیق کی ہے، تم سب کو میں نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون سے انسان تجھے بنایا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا ایک احسان ذکر کیا۔ اور دوسرا احسان یہ اللہ نے ذکر کیا کہ اے انسان تجھے علم دیا ہے، تجھے وہ کچھ سکھلایا ہے جو تو نہیں جانتا تھا، تجھے علم والا بنایا ہے، علم کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن حکیم میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اے نبی ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ علمک ما لم تکن تعلم۔ اب یہاں پر میرے کچھ احباب جو ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں نا ایک نبی آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو ماں جو ہے وہ عام ہے، تو جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھلا دیا، تو پھر نبی عالم الغیب ہو گئے نا۔ تو یہاں سے لوگ استدلال کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علمک ما لم تکن تعلم تو اللہ نے بڑی دیر بعد فرمایا، لیکن پہلی ہی وحی میں سارے انسانوں کے لیے فرما دیا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو اگر وہاں پر ماں عام ہے یہاں پر بھی ماں عام ہوگا تو پھر تو ایسی سارے ہی عالم الغیب ہوئے بیٹھے ہیں، پھر تو سارے عالم غیب بیٹھے ہیں نا پھر، کیونکہ انسان نو سارا کچھ جو کچھ انسان نہیں سی جانتا وہ سارا کچھ سکھا دیتا۔ تو جی اسی سارا کچھ پہلے ہی سکھیا ہویا ہے تو پھر ایسی درس کیوں آئے ہیں؟ پھر تو آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سارے عالم الغیب بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ، بھائی یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، مسئلہ لوگوں کو بتا دیجئے، پکوا دیجئے کہ لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات، آسمان والوں میں بھی، والارض، اور زمین والوں بھی الغیبہ، غیب کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہوا کرتی ہے صراحت کے ساتھ، دو ٹوک۔ وہ کیا دلیل ہے کہ جس کو تم نے جو ہے وہ اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ سے تو ہم سارے ہی عالم الغیب بن جاتے ہیں؟ تو میرے محترم احباب، ڈھکوسلوں سے عقیدہ نہیں بنتا ہوتا، عقیدہ دلیل سے بنتا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے 3 اپنی تعریفیں فرمائی، 2 اللہ نے اپنے احسان ذکر کیے، اور 1 اللہ نے حکم دیا ہے ان آیتوں میں، اور وہ اکلوتا حکم یک لفظی حکم ہے، یک لفظی، صرف 1 لفظ میں، اور اس کو اللہ نے 2 دفعہ دہرا کے ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے اقرا، پڑھ۔ اللہ اللہ، پڑھ۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں علم کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ نے اسلام کا سب سے پہلا جو لفظ نازل کیا اسلام کے لیے وہ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر، اے مخاطب علم حاصل کر۔ اللہ اللہ، تو بہرحال
اب میں ان 3 تعریفوں کی طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو اپنا اولین تعارف کروایا ہے تو وہ یہ کروایا کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں اور میں اکرم ہوں۔ اللہ اللہ، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت رب ہے نا، میں جب اس کے اوپر غور کرتا ہوں نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی صفات میں سے یہ والی صفت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اللہ، اور بات دلیل کے ساتھ کروں گا، صرف میری اپنی ذاتی رائے کی بات نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے نا، اور سب سے پہلی وحی میں جو اللہ اپنا سب سے پہلا تعارف کروا رہے ہیں اور پھر اس تعارف کو دہرا کے کروا رہے ہیں، 2 دفعہ فرمایا ہے۔ باقی 2 صفات خالق ہونا، اکرم ہونا، ان کو ایک دفعہ فرمایا، لیکن رب کو 2 دفعہ فرمایا اور سب سے پہلے فرمایا۔ تو جو اللہ رب العزت گویا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ کو سب سے پہلے یہ پتا چلے کہ میں اللہ رب ہوں، یہ امت محمدیہ کو سب سے پہلے پتا چلنا چاہیے۔ اللہ اللہ، اور یہ تو نزول کے لحاظ سے ہے نا۔ تلاوت کی ترتیب میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، تو جس وقت ہم آغاز کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ بیچ میں ذاتی نام آیا ہے۔ الحمدللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں آیا، لیکن جو پہلا صفاتی نام قرآن حکیم کے اندر سورۃ الفاتحہ میں آیا ہے وہ رب ہی آیا ہے، رب العالمین۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک کی انسانیت جب بھی قرآن حکیم کھولے، جب بھی میرا کلام کھولے، میری کتاب کھولے، تو اس کو سب سے پہلے ہر مخاطب کو یہی پتا چلنا چاہیے کہ میں اللہ رب ہوں۔ یہ اللہ چاہتے ہیں قیامت تک سب لوگوں کو سب سے پہلے میری اس صفت کا علم ہو۔ اللہ اللہ، تو الحمدللہ رب العالمین، تلاوت کی ترتیب میں بھی سب سے پہلے، نزول کی ترتیب میں بھی سب سے پہلے۔ اور اب اگر تلاوت کی ترتیب میں ہم آخر پہ چلے جائیں، آخری سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الناس، وہاں پر بھی لفظ رب سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اپنے صفاتی ناموں میں، باقی مالک الناس بعد میں، الہ الناس بعد میں، لیکن آخری سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ نے جو اپنا سب سے پہلا نام ذکر کیا ہے رب ہی ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ تو تلاوت کی ترتیب میں آخری ہے نا۔ اب نزول کی ترتیب میں آخر پہ چلے جاتے ہیں، نزول کی ترتیب میں اللہ اللہ، کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو بڑا عرصہ تک تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہے نا، پورے 10 سال نازل ہوتی رہی ہے، مدنی دور سارا جو ہے نا سورۃ البقرہ نازل ہوتی رہی ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر دوں کہ مدنی دور میں میرے آقا پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا تو وہ بھی سورۃ البقرہ کی نازل ہوئی تھی، اور مدنی دور میں میرے آقا پر جو سب سے آخری وحی نازل ہوئی ہے تو وہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ البقرہ 10 سال نازل ہوتی رہی ہے۔ خود یہ سورہ مبارکہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کا یہ پہلی 5 آیتیں تو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، باقی سورت تو یہ بھی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو کئی صورتیں وہ الگ الگ حصے کر کے نازل ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ صورتیں کہ جو اکٹھی ایک وقت میں نازل ہوئی ہیں کہ پوری صورت اکٹھی آ گئی ہو، ان میں سے جو سب سے آخری ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں لفظ اللہ آیا لیکن وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر لفظ اللہ آیا، وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ اللہ، تو پہلا صفاتی نام جو آیا ہے رب ہی آیا ہے۔ انہو کان توابا میں تواب بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن وہ بعد میں آیا ہے، جو صفاتی نام پہلے آیا ہے وہ رب ہی آیا ہے۔
تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اللہ رب العزت کو اپنا یہ نام بڑا ہی پسند ہے کہ تلاوت کی ترتیب اس میں آغاز دیکھیں تب بھی لفظ رب سب سے پہلے سامنے آتا ہے، انتہا دیکھیں، انجام دیکھیں وہاں پر بھی لفظ رب سب سے پہلے سامنے آتا ہے، نزول کی ترتیب میں ابتدا دیکھیں لفظ رب سب سے پہلے سامنے آتا ہے، انتہا دیکھیں لفظ رب سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ اللہ واللہ۔ دوسری دلیل، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور نماز کے اندر ہم نے قیام کرنا ہے تو قیام میں ہم نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں جانا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، وہاں پر بھی لفظ رب۔ رکوع سے اٹھنا ہے تو پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، وہاں پر بھی لفظ رب۔ سجدے میں جانا ہے تو سبحان ربی العالی، اللہ اللہ۔ اور اگر دو سجدوں کے درمیان کوئی پڑھنا چاہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو رب اغفر لی 2 دفعہ پڑھا کرے، اللہ اللہ، تو وہاں پر بھی لفظ رب آ جائے گا۔ اور جب آخر پہ اتحیات بیٹھنا ہے تو اس میں آخر پہ دعا مانگنی ہے تو اس میں بھی لفظ رب آ جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وہ صفاتی نام ہے کہ جو اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اپنی سب سے بڑی عبادت کے ہر رکن کے اندر اللہ نے یہ نام رکھ دیا ہے، اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو ہر رکن میں آیا ہو، یہ واحد لفظ ہے کہ جو نماز کے ہر رکن میں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ آخر اللہ رب العزت کو اپنا یہ صفاتی نام اتنا زیادہ پسند ہے کیوں؟ تھوڑا سا غور بھی تو کرنا چاہیے نا، آخر اس نام میں ہے کیا؟ اس نام کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ اتنا پسند ہے؟ اللہ اللہ۔ عام طور پر رب کا معنی ہم کرتے ہیں پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا۔ ذرا تصور کیجئے نا، پرورش کس کو کہتے ہیں؟ پالنہار ہونا، پروردگار ہونا، پرورش کرنا، وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز پہلے چھوٹی سی ہے، اس کا وجود چھوٹا سا ہے، پھر اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کی نمو ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہی ہے چیز، اس کو کہتے ہیں عموماً پرورش کرنا۔ اللہ اللہ۔ لیکن میرا رب تو کہتا ہے کہ رب السماوات والارض، وہ تو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ تو کیا آسمان پہلے چھوٹے سے تھے، پھر آہستہ 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 بڑے ہوتے جا رہے ہیں؟ زمین کیا پہلے چھوٹی سی تھی، پھر آہستہ 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 بڑی ہوتی جا رہی ہے؟ اور وہ تو کہتا ہے کہ رب العرش العظیم، وہ تو عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ تو کیا عرش پہلے چھوٹا سا تھا، پھر آہستہ آہستہ پرورش ہو رہی ہے، وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ اور یہ چیزیں تو مادی وجود والی ہیں، یہ چیزیں تو مادی وجود والی ہیں۔ میرا رب تو کہتا ہے رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔ تو ان کی کیسے یہ پرورش ہو رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ رب کا معنی پالنہار، پرورش کرنے والا، یہ پورا حق نہیں ادا کرتا لفظ رب کا۔ اللہ اللہ۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو سارے انتظام کرنے والا ہو۔ اردو میں اس کے لیے لفظ کوئی نہیں ہے، ہم مجبوراً پالنہار کہہ دیتے ہیں، پرورش کرنے والا کہہ دیتے ہیں۔ جو ہر قسم کے سارے انتظام کرے تو اس کو رب کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے سب انتظامات جس نے کرنے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی صفت رب کو ہی اگر ہم نے سچے دل سے مان لیا ہو نا کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ میرے سارے انتظام اللہ نے کرنے ہیں، پھر مجھے کسی غیر کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ توحید تو اسے ایک صفت سے ہی سامنے آ جاتا ہے۔ اگر میں پھر بھی کسی غیر کے در پہ جا رہا ہوں تو میں نے اللہ کو رب ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ رب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس نے ہر قسم کے سارے انتظام کرنے ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی سورہ مبارکہ میں اپنی صفت رب ذکر کی ہے تو رب العالمین ذکر کی ہے۔ عالم کیا ہے؟ عالم کیا ہے؟ ہم اس کا معنی جہان کرتے ہیں،
اللہ اللہ۔ تفسیر مدارک کے اندر امام نصفی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عالم جو ہے نا، عالم، اس کا مادہ کیا ہے؟ عین لام میم، علم۔ اللہ اللہ، علم کی اہمیت ادھر سے بھی پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس مادے سے لفظ استعمال فرمایا ہے، اللہ اللہ۔ اور یہ عالم جو ہے علم سے اسم اعلیٰ ہے۔ اسم اعلیٰ کا مطلب یہ، اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ جس کے ذریعے جانا جائے، جس کے ذریعے پہچانا جائے۔ کس کو جانا جائے؟ اللہ کو جانا جائے۔ تو عالم اس کو کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں، عالم اسم اعلیٰ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو، جس کے ذریعے اللہ کو جانا جائے، اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العزت کی اپنی ذات کے علاوہ پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور مخلوق سے خالق کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک تصویر ہو، اس سے مصور کی پہچان ہوتی ہے نا، ایک تصنیف ہے، اس سے مصنف کی پہچان ہوتی ہے نا، ایک تعمیر سے عمارت کی پہچان ہوتی ہے نا، ایک ایجاد سے موجد کی پہچان ہوتی ہے نا، تو کیا مخلوق سے خالق کی پہچان نہیں ہوتی؟ تو ساری کائنات اس ہستی کے علاوہ وہ سب کی سب مخلوق ہے، اور ساری جو مخلوق ہے وہ سارا عالم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو گویا کہ رب العالمین کا مفہوم یہ بنا، کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو سارے انتظام کرنے والا ہو، اللہ اللہ، ہر قسم کے سارے انتظام۔ تو رب العالمین کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات خواہ وہ جانداریں، خواہ وہ بے جانیں، اور خواہ وہ بے جان کیا وجود سے بھی آری ہیں، ان کا وجود تک بھی نہیں ہے، عملی طور پر مادی وجود بھی وہ نہیں رکھتی ہیں۔ ساری مخلوقات کے ہر قسم کے سارے چھوٹے بڑے جو انتظام کرنے والا ہے وہ رب ہے، اللہ اللہ، وہ رب ہے۔ تو اب جس نے ساری کائنات، اس کی ساری مخلوقات، ان کے ہر قسم کے سارے انتظام کرنے ہوں، تو اس کو رحمان ہونا چاہیے نا، کیونکہ رحمتوں کی بھی تو ضرورت ہے نا سارے انتظامات میں۔ اس کو رحیم ہونا چاہیے نا، اس کو غفار ہونا چاہیے نا، اس کو غفور ہونا چاہیے نا، اس کو قہار ہونا چاہیے نا۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا سارے انتظامات کرنے میں۔ اس کو جبار ہونا چاہیے نا، اس کو متکبر ہونا چاہیے نا، اس کو مومن ہونا چاہیے نا، اس کو محیمن ہونا چاہیے نا، اس کو عزیز ہونا چاہیے نا، اس کو محیی ہونا چاہیے نا، اس کو ممیت ہونا چاہیے نا، اس کو حی ہونا چاہیے نا، اس کو قیوم ہونا چاہیے نا، اس کو معز ہونا چاہیے نا، اس کو مذل ہونا چاہیے نا، اس کو صبور ہونا چاہیے نا، اس کو شکور ہونا چاہیے نا، اس کو سمیع ہونا چاہیے نا، اس کو علیم ہونا چاہیے نا، اس کو ذوالجلال ہونا چاہیے نا، اس کو ذوالاکرام ہونا چاہیے نا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی ساری صفات اس صفت کے اندر سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ کو یہ اپنا نام کیوں نہ پسند ہو، اللہ اللہ۔ تو یہ اللہ رب ہیں۔ اللہ نے اپنا پہلا تعارف یہ کروایا کہ میں اللہ رب ہوں، اللہ اللہ۔ دوسرا تعارف اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اپنا دوسرا تعارف فرماتے ہیں، اللہ اللہ، کہ خالق، الذی خلق، وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے، اللہ اللہ۔ اور یہ وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی کہ میں اپنے ذوق کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو اپنی اس صفت کے اوپر بڑا ناز ہے کہ وہ خالق ہے، اس صفت پہ اللہ کو بڑا ناز ہے، اللہ کو خود کو فخر ہے اپنی اس صفت پر، اللہ اللہ۔ اسی لیے تو سورۃ الاحقاف میں اللہ چیلنج فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
اے نبی آپ کہیے کہ بھلا دیکھو تو جن جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، اللہ اللہ، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں کے اندر کوئی ان کی شراکت موجود ہے؟ کوئی زمین کی ایک چیز بتا دو جی اللہ نے پیدا نہیں کی، انہوں نے پیدا کی ہے۔ کوئی آسمانوں کی ایک چیز بتا دو کہ جو اللہ نے نہیں بنائی، انہوں نے بنائی ہے۔ ماذا خلقو، کوئی ایک ذرہ تک بھی تو دکھا دو نا جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہو۔ تو اللہ کو فخر ہے، اللہ اس کے ساتھ چیلنج دیتے ہیں، دکھاؤ کس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ چیلنج دیتے ہیں کہ سارے مل جائیں نا، جن کو تم پکارتے ہو تو ایک مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یسلبہم الذباب شیئا، مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے نا، چھین کے لے جائے، وہ تو چھڑا تک بھی نہیں سکتے ہیں۔ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو اللہ کے سوا معبود بناتے ہو، کیا پیدا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں پیدا کیا، ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کیا۔ اللہ اللہ، لا یملکون مثقال ذرۃ من السماوات والارض، ایک ذرے کا بھی اختیار نہ آسمانوں میں ان کے پاس، نہ زمین میں ان کے پاس۔ اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت کو اپنی اس صفت پر بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، تو اس صفت کے ساتھ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت کی تخلیق ہر چیز ہے، ہر چیز، خود ذات باری کے علاوہ ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے۔ جس کا مادی وجود ہے وہ بھی، جس کا مادی وجود نہیں ہے، سمتیں ہیں، وقت ہے، روشنی، تاریکی، ہر چیز وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کسی اور نے کوئی ایک چیز بھی پیدا کی ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح، کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، اور اللہ رب العزت پہلی وحی میں اپنی جو تیسری تعریف فرماتے ہیں، اللہ اللہ، الاکرم، وہ عزتوں والا ہے۔ اللہ اللہ، عزتوں والا، بڑائیوں والا، کبریائیوں والا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت امت محمدیہ کو سب سے زیادہ سناتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ یہ اکرم بھی اکبر ہی کی صورت ہے کہ عزتوں والا ہے، بڑائیوں والا ہے، کبریائیوں والا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ ساری کائنات کے بڑی بڑی عزتوں والے اس کے آگے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ عزتوں والا، اللہ اللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک بندے نے اللہ کی تعریف کرنی ہے اور ساتھ اس نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے، تو اللہ کی تعریف ایک لحاظ سے، ہر لحاظ سے نہیں کہہ رہا، ایک لحاظ سے اللہ کی تعریف اس کے لیے آسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی تعریف کرنے نا، اس کو ایک حد کا خیال کرنا پڑے گا کہ اس حد سے کہیں بات نیچے کی نہ ہو جائے، نیچے کی بات ہو گئی اللہ کی توہین بن جائے گی۔ تو اوپر کی حد ہی کوئی نہیں ہے اللہ کی تعریف میں، اوپر کی حد ہی کوئی نہیں، ایسی کبریائیوں والا ہے، ایسی بڑائیوں والا ہے کہ جتنی مرضی تعریفیں کرتے جائیں، جتنی مرضی تعریفیں کرتے جائیں، تعریف کرنے کا حق ہی نہیں ادا ہوتا۔ اللہ اللہ۔ لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنی ہے نا، تو وہ اس لحاظ سے مشکل ہو جائے گی کہ یہاں دونوں حدوں کا خیال رکھنا ہے، اوپر کی حد کا بھی خیال رکھنا ہے، کہیں اس سے اوپر کر کے اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں بنانے لگ گئے، اور نیچے کی حد کا بھی خیال کرنا ہے، کہیں اس سے نیچے لا کے توہین کے مرتکب تو نہیں ہونے لگ گئے۔ اللہ اللہ۔ پوری کائنات میں کسی کی بھی تعریفیں کرنی ہو، اس کے لیے حدوں کی، اوپر کی حد لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس سے اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ واحد ذات کہ جس کی تعریف میں اوپر کی حد ہی کوئی نہیں، وہ میرے اللہ کی تعریف ہے، وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اللہ، اکبر، اعظم، اللہ اللہ، اعلیٰ، اکرم، اللہ اللہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت سنت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
کہ جس وقت کوئی بلندی پہ چڑھنے لگے نا، آخری بات کر کے تو بات کو سمیٹتا ہوں، جس وقت کوئی بلندی پہ چڑھ رہا ہو نا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ لفظ بولے کرے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواہ وہ تھوڑی سی بلندی ہے، یہ مسجد میں آتے ہوئے 2-3 سیڑھیاں ہی بے شک آپ چڑھے ہیں، تو سنت ہے کہ آپ کہیں اللہ اکبر۔ چھت کی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں تو کہیں اللہ اکبر، کسی پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں کہیں اللہ اکبر، روڈ پر جا رہے ہیں، گاڑی اوپر کی طرف جا رہی ہے، روڈ اوپر کی طرف جا رہا ہے، کہیں اللہ اکبر۔ اور جب پستیوں کی طرف آئیں، جب نیچے کی طرف آئیں، خواہ وہ تھوڑی پستیاں ہوں یا زیادہ گہرائیوں ہوں، جہاں پر بھی پستیوں کی طرف آئیں تو کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں ایک دن اس پہ غور کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا ذکر تو اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، یا اللہ تیرا ذکر تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، جس کو تو نے خود اپنے نبی کے ذریعے بتلایا ہے کہ آج سب سے بڑا ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو بلندی پہ جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ بھی تو ہو سکتا تھا، یا اللہ الحمدللہ بھی تیرا ذکر ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یا اللہ پورا قرآن تیرا ذکر ہے، استغفر اللہ بھی تیرا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی تیرا ذکر ہے۔ بلندی پہ چڑھتے ہوئے، پستی میں اترتے ہوئے کوئی بھی ذکر ہو سکتا تھا، لیکن یا اللہ یہی کیوں سکھلایا، امت کو یہی کیوں سکھلایا کہ بلندی پہ چڑھو تو اللہ اکبر بولو، پستی میں اترو تو سبحان اللہ بولو۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا، میں غور کر رہا تھا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جس وقت بندہ بلندی پہ چڑھے نا تو بلندی عروج کی علامت ہوا کرتی ہے، بلندی عروج کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو ذرا دل میں سوچے کہ یا اللہ دیکھنا میں بلندی پہ چڑھ رہا ہوں لیکن حقیقی کبریائیوں والا تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں حقیقی کبریائیوں والا نہیں ہوں، میں حقیقی بلندیوں والا نہیں ہوں، حقیقی بلندیوں والا یا اللہ تو ہی ہے، اللہ اکبر۔ اور جب پستیوں میں اترے نا تو پھر یہ سوچے کہ یا اللہ میرے لیے کچھ بلندی آئی تو دیکھنا پستی بھی آ گئی، دیکھنا پستی بھی آ گئی، لیکن تو پستیوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پستیوں سے پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے جو اپنا سب سے پہلا تعارف کروایا ہے امت محمدیہ کو 3 لفظوں کے ساتھ کروایا، رب ہے، خالق ہے، اکرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی ساری صفات، ان کے مفہوم کو سمجھنے اور ان کے حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان کا حق ادا کرنا کیا ہے، تعریفات کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ جب بھی پکار کرنی ہے نا تو للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ کی پکار میں کوئی غیر کا نام لانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میری فلاں کے آگے اور فلاں کی خدا کے آگے میرا وہ وسیلہ، میرا وہ واسطہ، نہ، جب بھی پکارو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے براہ راست اللہ کو پکارو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔